مظفر علی سید۔ مظفر جیسا آدمی اتنا صاحب ذوق اور اتنا عالم فاضل آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور جتنی میرا یعنی میں نے جو کچھ یعنی شعر کو سمجھنے کا جو ہے وہ اس سے سیکھا ہے، بے حد انتہائی یعنی اس کا اعلیٰ ذوق تھا یعنی شعر کا، اس کو اچھے شعر کی وہ کہیں بھی ہو، انگریزی کا ہو اردو کا ہو، اس کو پہچان تھی۔ اور ویسے ہمارے دوستوں کا دوست تھے حد بے تکلف، اور ہمارے تو بھائی میری تو جان تھا ایک طرح سے۔ صفدر میر صفدر صاحب جو تھے وہ میری دوستی تو نہیں تھی ان سے، لیکن اچھی خاصی میرا خیال ہے ان سے ملاقات تھی، بلکہ ایک زمانے میں وہ جب وہ یونین ہال میں آتے تھے تو انہوں نے اس زمانے میں میرا ہینڈ رائٹنگ بھی کچھ اچھا تھا، تو انہوں نے اپنی بیاض دی تھی مجھے کہ بھائی یہ آپ اس کو تم کاپی کر دو الگ الگ، تاکہ میرا خیال ہے ان کا کوئی کتاب چھپوانے کا اس زمانے میں بھی ارادہ ہوگا آپ نے۔ انتہائی خوبصورت شاعر، میں نے اس سے اچھا نظم آزاد میں اس سے اچھا شاعر دیکھا، تو وہ کتاب مجھے دی وہ میں نے کر کے دی۔ اچھا وہ بیاض میں نے یعنی مجھے پتہ نہیں کہا گئی، اس کے ایک صفحے پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ایک صفحے پر وہ میرا جی کا ایک اپنا مصرع تھا یا دو مصرے تھے، اور ایک فہد صاحب کا اس کی دو لائنیں، وہ یہ میرا جی کا مصرع تھا، ایک گنگور سکون ایک کڑی تنہائی میرا نوختہ ہے، اور فہد صاحب کا تھا ایک کڑا درد کہ جو گیت میں ڈھلتا ہی نہیں، دل کے تاریخ شگافوں سے نکلتا ہی نہیں۔ تو ویسے وہ بھوٹ کے آدمی تھے، کبھی بے حد پیار سے ملتے تھے کبھی، لیکن وہ بہت کمال کے شخص۔ ان کو جو اپنا جو ہوا نا، اصل میں وہ انگریزی وہ لکھنے کے لیے وہ کالم وہاں ظاہر ہے ان کو جاب کی ضرورت تھی، ان کو وہ جابیں جو تھی نا سرکاری وہ نہیں مل رہی تھی، تو وہ کرتا رہے لکھتے رہے اپنے کالم جو تھے زینوں کے نام سے، لیکن وہ افسوس مجھے یہ ہے کہ وہ زینوں کے نام سے لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن شاعر کے طور پر وہ ان کا شاعر کا نام جو تھا وہ محمد صفدر، اس کے نام سے اس نے شاعری کی، لیکن بعد میں اپنے صفدر بیچ کو کہتے تھے، بیچ تو تھے وہ کشمیری ذات تھی، لیکن بہت اچھے آدمی تھے۔ صلاح الدین محمود صلاح الدین محمود سے میری ملاقات جو ہے وہ اس زمانے میں ہوئی جب وہ اپنے جرمنی سے کر کے آئے تھے ایروناٹک میں انجینئرنگ کا کچھ، وہ سلیم کے اصل دوست تھے، وہ سلیم لے کر آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی، اچھے صاف ستھرے نیٹ کلین آدمی، بات تو کچھ دن اپنے جامع ذہن، اور ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن ان کا اپنی ہی ایک شان تھی، اور ان کی شاعری ہو یا ان کا وہ لکھنے کا انداز ہو وہ اس میں منفرد تھے۔ انہیں کی وجہ سے وہ ہجر کی رات کا ستارہ جو ہے وہ چھپی ہوئے، اس نے بیٹھ کے روزانہ بیٹھ کے وہ سارا کمپوزنگ وغیرہ یہ سب کروائی، اس نے کتاب کا ٹائٹل وہ سب اس کا، اس سے زیادہ میرا محمد سلیم الرحمان سلیم صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے سلیم صاحب سے جب ملا تو ذرا یہ ایک آدھ بات میں نے ذکر کر کے میں دیکھوں کے خلاف، اور ویسے اسے میں محبت تو نہیں کہتا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا،
کوئی بہت بڑا ادیب تھا اس کی طرح کام کرتا تھا، لیکن بہت اچھی نظم بعد میں گزاری نہیں ہے، چھپی بھی ہے اور بعد میں کتاب ہے، تو وہ مجھے بہت اچھی لگی اور انہوں نے وہ جب اور میں اسے ہمیشہ کہتا تھا کبھی کتاب چھپو کیوں اپنے اس کو رکھتے ہو، تو وہ بڑا آخر میں یعنی میں تو اب تو وہ خود مانتا ہے کہ میں نے اسے کتاب چھپوائی، ورنہ وہ کتاب چھپوانے کے بھی حق میں نہیں تھا. بہت ہی محبت کرنے والا دوست، بہت برا ہے اس کو ہم لوگ بہت میری بھی حوصلہ افزائی. شاہد حمید. یہاں شاہد امیر کی بات ہو رہا ہے. شاہد امیر تو میرا بہت ہی بھائی ہے، اس سے میری ملاقات اسی زمانے میں ہوئی تھی جب وہ ابھی پڑھ رہا تھا تو بہت محنتی آدمی، انتہائی مخلص. ان کے ناصر کاظمی کی کتاب چھپوانے میں اور اس کے معاملات وغیرہ سارا طے کرانے میں سب سے زیادہ حصہ شاید پہلی کتاب میں برگد ہے